مرادار چاروں کا بریک اپد ماشمارا وشت کرنے کا پتران کنگائیں علامہ اقبال صاحب ودیبو اگر روچے درگتا شاعر مشرق علامہ اقبال ہے. تو آئیے فکر و فلسفہ آئیے مشن یا آئیے دستگی واب و حوالہ پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری صاحب نے محمداری کنگائیں آئیے گشن کا پتران کنگائیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ٹائم نکالا میرے پروگرام میں شریک ہوئے. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے ہیں علامہ اقبال کے فکر و فلسفے کے حوالے سے. اس کی جو مشن تھی, اس کی خواب تھی, ایک آزاد ریاست جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے خواب دیکھی تھی. تو بنیادی طور پر اگر ہم بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی فکر و فلسفہ یا اس کی نظریہ یا اس کا جو مشن تھا, کیا آج ہم اس پہ قائم و دائم ہیں یا اس کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں یا اس کو ہم نے پس پشت ڈالا ہے؟ دیکھیے, علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں دو تین تصورات بڑے زور شور سے پیش کیے ہیں جو آج بھی ہمیں ریلیونٹ نظر آتے ہیں. مثلاً یہ کہ ان کے ہاں یہ احساس ہے کہ مسلمانوں کا کبھی تاریخ میں عروج کا وہ زوال کیوں ہوا, کیوں وہ ڈکلائن ان کا آیا, اور کس طرح مسلمان جو ہیں اپنی جو کھوئی ہوئی گلوری ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ تھیم ان کے ہاں بڑی واضح. دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا بنیادی اصولوں کا فریم ورک دیتا ہے جو کہ کسی معاشرے کے ایتھنک معاشرے کے جو بیسز ہوتا ہے وہ اس کی بنیاد بن سکتا ہے, اور ایسا معاشرہ جو ہے وہ ایک بہتر معاشرہ ہوگا. پھر ان کے ہاں ایک آئیڈیل پرسن کے تصور کا بڑا ذکر ہے, مرد مومن جس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں, اور بنیادی طور پر وہ ایک ایسا انسان ہے یا ایک انسان اس مرتبے پر جو پہنچتا ہے تو وہ کیا حاصل کر سکتا ہے, اور مرد مومن کی خصوصیات کیا ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ خودی کا تصور ہے, اپنی اندرونی قوت کو بڑھانا. اور وہ ان کا خیال یہ ہے کہ جو مرد مومن ہے یا جو کہ خودی کا مظہر بنتا ہے جو انسان, وہ اسلام کے بنیادی اصولوں پر عمل پیرا ہو کر جو ہے وہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے. تو ان کے ہاں اسلام سے کمٹمنٹ اور اسلام کو ریوائیو کرنا اور معاشرے کی بنیاد بنانے پہ زور تھا. اور انہوں نے ہی 1930 میں اپنی ایک تقریر میں یہ تصور دیا تھا کہ کس طرح جو بر صغیر ہے یا برٹش انڈیا تھا اس زمانے کا, اس میں ایک مسلم ہوم لینڈ کو بنایا جا سکتا ہے جو یہ مسلم میجورٹی ایریاز یا موجودہ پاکستان کہہ لیں, ان کو اکٹھا کر کے وہ بنایا جا سکتا ہے. اور اس لحاظ سے ان کے انہی انوویٹو آئیڈیاز کی وجہ سے آج اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ان کا کلام زندہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو علامہ صاحب کی جو شاعری تھی تو انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو ایک راستہ دکھایا کہ وہ آزاد ریاست کے لیے, ایک آزاد وطن کے لیے جدوجہد کریں. تو بنیادی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی شاعری جو ہے انہوں نے کیسے مسلمانوں کو جو ہے پروموٹ کیا, اس طرف آگے بڑھایا, انہوں نے ایک الگ ریاست کی بنیاد ڈالی؟ یہ بالکل صحیح ہے کہ 1930 کے جو خطبہ الہ آباد ہے اس میں آپ کو مسلم ہوم لینڈ, مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا تصور جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور ان کی تقریر میں یہ زور بھی ہے کہ جب مشکل وقت ہوتا ہے تو اسلام نے مسلمانوں کو بچایا ہے. یہ نہیں کہ مسلمانوں نے اسلام کو بچایا بلکہ اسلام نے مسلمانوں کو بچایا ہے, کیونکہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ اسلام سے لگاؤ رکھ کے ہی آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جو بر صغیر تھا یا برٹش انڈیا تھا اس وقت کا, اس میں مسلمانوں کا جو مستقبل ہے وہ ایک علیحدہ سیاسی اکائی کی شکل میں ہی جو ہے زیادہ بہتر ہوگا. تو 1930 میں تو کوئی اتنے تصورات نہیں تھے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا, اور اس وقت انہوں نے یہ آئیڈیا دیا جو کہ بعد میں بتدریج جو ہے 1947 میں آ کر ایک حقیقت یا ایک ریئلٹی بن جاتا ہے. تو لیکن جو علامہ صاحب کے جو کلام تھے بنیادی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے آج کے دور کے جو حکمران ہیں اس کلام کے جو مقصد ہیں ان کو سمجھتے ہیں, یا آپ جیسے ایک دانشور پروفیسر جو ہیں
آپ اگر ان کو وضاحتیں دیں یا سمجھا دیں کہ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس کا مقصد یہ تھا، ان کے کلام کے مقاصد یہ تھے، تو آپ سمجھتے ہیں ان کو قابل قبول ہوگا ہمارے حکمرانوں کو؟ دیکھیے، علامہ اقبال نے بڑی واضح طور پر جو ہے ایک اچھا معاشرہ قائم کرنے کی جو ہے وہ بات کی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو اس جمہوریت کا تصور ہے، جو مغرب کی جمہوریت ہے، انہوں نے اس کی اس لیے تنقید کی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جو مغرب کی جمہوریت ہے وہ جو ہے سرمایہ داری نظام کا حصہ ہے، وہ جو ہے سرو کرتی ہے وہ کچھ تھوڑے طبقوں کے جو ہے مقاصد کو، لہذا وہ چاہتے یہ تھے کہ جو مسلمان نظام بنائے، جمہوری نظام بنائے، اس نظام کی بنیاد اسلام کے جو اخلاقی اور معاشرتی جو اصول ہیں ان کی بنیاد پہ بنائیں، تاکہ یہ نظام جو ہے یہ صرف کیپٹلزم یا سرمایہ داری یا سرمایہ کاری کا ہتھیار نہ بنے، بلکہ عوام کی بہتری، عوام کی فلاح کا مرکز جو ہے بنے، اور ایسا معاشرہ جس میں انسانی بہتری، انسانی فلاح سامنے ہے، وہ ان کا خیال ہے کہ اسلام کے اصولوں سے منسلک ہو کے ہی بنایا جا سکتا ہے۔ تو وہ ایک آئیڈیل تصور انہوں نے پیش کیا تھا کہ کس طریقے سے معاشرہ اچھا ہوگا۔ انسان کے لیے انہوں نے ماڈل بنایا تھا مرد مومن، کہ جب اللہ کو آپ سبمٹ کر دیتے ہیں، مرد مومن کی بنیادی خصوصیت ہے اللہ کو سبمٹ، جب آپ اللہ کو سبمٹ کرتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، تو پھر ایک عام انسان ایک ایسا مرتبہ پا لیتا ہے جسے وہ مرد مومن کا تصور دیتے ہیں، اور خودی جو ہے بنیادی طور پر جو خودی کا تصور ہے وہ یہی ہے، سیلف ریسپیکٹ کا تصور ہے۔ اور یہ بہت اہم سبق ہے ہمارے لیے کہ ایک تو اللہ کے ہر حکم کی پابندی کرنا، اور پھر اپنا احترام کرنا، اور تبھی جا کے ایک انسان بہتر انسان بنے گا، اور بہتر انسان وہ ہے جو باقی معاشرے کی بھی بہتری ڈھونڈتا ہے۔ لیکن جو ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو علامہ صاحب نے انہوں نے اچھی معاشرہ قائم کرنے کے لیے جدوجہد کی تھی، انہوں نے ایک آئیڈیل تصور کی بھی بات کی، تو بنیادی طور پر کیا وجہ ہے کہ آج جو ہیں وہ ہم اس اچھے معاشرے میں جو ہیں وہ قائم نہیں کر سکے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا کوتاہیاں ہیں ہمارے حکمرانوں کے کہ ہم جو ہیں ایک آئیڈیل یا اچھا معاشرہ قائم کرنے میں ناکام رہے ہیں؟ دیکھیے، جس سچے معاشرے کی انہوں نے بات کی ہے وہ اس لیے قائم نہ ہو سکا کہ ایک تو وہ سمجھتے تھے کہ اسلام کے جو لازوال قوانین ہیں، یعنی سوشل جسٹس جیسے ہے، معاشرتی انصاف کا تصور ہے، ایکویلٹی یا برابری کا تصور ہے، ایک دوسرے سے انصاف قائم کرنا ہے، ہمدردی کا اظہار ہے، یہ ایک ایسا تصوراتی دنیا انہوں نے کریٹ کی تھی جو وہ سمجھتے تھے کہ تبھی حاصل ہو سکتی ہے اگر اسلام کے اصولوں پر صدق کے دل سے عمل کیا جائے۔ تو ہمارے ہاں جو اس وقت ہمیں پرابلم نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارا معاشرتی اور سیاسی نظام ہے وہ عام آدمی کی فلاح، عام آدمی کی بہتری اور اس کی ترقی کی طرف توجہ کم دیتا ہے، ان کے عام آدمی کی جو ضروریات ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کو مکمل طور پر حل نہیں کر پاتا۔ پھر یہ ہے کہ جو آئیڈیل سوسائٹی اقبال نے کہی تھی، اس میں ایک انصاف کا قانون کی عملداری کی بات، انصاف کی بات، سچ کا بول بالا کی بات، یہ وہ باتیں کرتے ہیں جس کا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہمیں بہت کمی ان چیزوں کی نظر آتی ہے۔ تو اس طرح ہم اس آئیڈیل سے بہت پیچھے ہیں معاشرے میں، جو آئیڈیل معاشرہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں قائم کیا۔ تو لیکن ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو علامہ اقبال صاحب تھے، جس کی خواب، جس کی سوچ، فکر، فلسفے، اس کی جو آپ بات کر رہے ہیں، لیکن آج ہم جس جو ہیں معاشی صورتحال سے جو ہیں معاشی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو IMF جیسے ایک بڑی عالمی مالیاتی ادارہ جس کے اشاروں پہ ہمیں جو ہے ہمارے ریاست کو چلنا پڑ رہا ہے، تو بنیادی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک جو ہے علامہ اقبال کی فکر، فلسفے یا اس کی مشن کی نفی ہے؟
دیکھیے جب ہم IMF لے لیں، ورلڈ بینک لے لیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا کسی ملک سے قرضے لیتے ہیں تو اقبال کے ہاں جو خودی کا تصور ہے، جو سیلف ریسپیکٹ، سیلف آنر کا تصور ہے اقبال کے ہاں، وہ خود بخود اس کی نفی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تو یہ تصور دیتے ہیں کہ ایک انسان کو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ ہم باہر سے اکنامک اسسٹنس لینے کے لیے IMF کے سامنے جھکتے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے ہاں یہ تصور بھی ہے کہ معاشرہ عام آدمی کی فلاح کے لیے کام کرے گا، یعنی ہمارے ہاں جیسے غربت ہے، افلاس ہے، اس قسم کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی توجہ کی ضرورت ہے، اور اقبال کے ہاں یہ تصور ہے کہ اسلام ہی ایک ایسا معاشرہ قائم کرتا ہے جس میں سوشل جسٹس ہوگا۔ تو سوشل جسٹس، ایکویلٹی، فیئر پلے، یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو ہمیں اپنے معاشرے میں کم نظر آتے ہیں۔ تو ہمارے حکمرانوں کی ڈاکٹر صاحب کیا کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس مشن کو آگے نہ بڑھا سکے؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکام جو ہیں وہ زیادہ تر اپنے اندر کھوئے رہتے ہیں، ان کے ہاں اپنی اقتدار میں قائم رہنا، اپنے لیے آگے بڑھنا زیادہ اہم ہے، اور خدمت خلق کا تصور جو ہے ہمارے ہاں کمزور ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ تعلیم کی سہولتیں ریاست کتنی پرووائڈ کرتی ہے، ہمارے ہاں اسکول کالج کم ہیں، اور اگر ہیں تو وہاں پوری سہولتیں نہیں ہیں۔ اسی طرح ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں، سوشل جسٹس ہے، انصاف ہے، معاشرتی انصاف ہے، یہ وہ چیزیں اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمارے ہاں ایک تو جو رولرز ہیں، حاکم جو ہیں، وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے، وہ اپنے فائدے کی سوچتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ریسورسز کی کمی بھی ہے، کہ ہمارے ہاں آبادی زیادہ ہے، انسان زیادہ ہیں، اور جو ذرائع ہیں ان کو اس طرح ترقی نہیں مل سکی جس طرح کے ملنی چاہیے، جس کی وجہ سے انسانی فلاح کے بہت سے کام ہم جانتے تو ہیں کہ انسانی فلاح سے کیا مراد ہے، لیکن اس انسانی فلاح کے تصور کو حقیقت نہیں بنا سکتے، کیونکہ نہ ہمارے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، اور اگر تھوڑا بہت ہوتے ہیں تو ہم اس کو خود غرضانہ طریقے سے استعمال کر کے عام آدمی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے۔ مراد چکا پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری صاحب چکے بالکل واضح طور علامہ اقبال صاحب فکر یا فلسفہ یا یہ مشن نظریہ اس طرح کا پتران کنگا چھ عدد مروچی حکمران کے اسنے آئی سرا عمل پیرا نہ یا ما آؤدا اما راہ کے مارے گرگی اما واب علامہ اقبال دستہ آئی سرا عمل درآمد نبو گے چی بنیادی وجہ ہم چیز طرح کا پتران کنگا مراد چارو کا بریک ہی ود بتا بریک پد ما پداش میں عزمتہ ساڑی بھی ان کا پتران کریں وسط روچا مجد کے ذاکر مجید کے آئیے بیگو آئیا 14 سال بتا آئیے مات کے اصلی فریاد کنگا کہ منی چوکا قصوری جرم کو تو عدالتی میں پیش کنک بھی دو منی منگا مروچی سے مردم کے استا آنی لاش CTD یا کزدار ٹیچنگ اسپتالہ سرک کو تگا تو آنی شناختم بتا تو دو منی منگا وائس پر بلوچ مسنگ پرسنز یا گوشگائیں کہ ای اما مردمہ کے بیگو آئی مردمہ لسٹا آوار بکتنو بریک اپل پداش میں عزمتہ ساڑی بھی گشنگ پتران کریں۔